پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام خود بنایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ یہ بتائیں ایک انسان اتنی زیادہ نمازیں، روزے اور اتنی سٹرگل کر رہا ہے اور کوئی اس کو بتا نہیں کہہ پا رہا کہ جی آپ نے نہیں غلط کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی صحابہ کرام تھے کسی نے پکڑا نہیں ان لوگوں کو، کہیں انہوں نے ڈنڈی تو ماری ہوگی نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو یار یہ مسلمانوں کو تو روزوں پہ لگایا ہوا، نمازوں پہ لگایا، یہ کون سی سچا مطلب ہے، میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے۔ اگر ایسے تو وہ خود کیوں اتنی سٹرگل کرتے، اتنے روزے رکھتے، اتنی نمازیں پڑھتے اور اتنا سے سبق دیتے انسانیت کا، تو کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی مارتے، کہیں نہ کہیں تو پکڑے جاتے نا۔ ایسی تو کبھی کوئی حدیث نہیں ہم نے دیکھی کہ کہیں انہوں نے ڈنڈی ماری ہو یا انہوں نے روزے نہ رکھے ہو، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ بھی چیز کو بھی تھوڑا سا ریفائن کریں نا آپ نے کہا کہ رسول اللہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، ڈنڈی نہیں مارتے تھے۔ پرائیویٹلی ہو سکتا ہے ڈنڈی مارتے ہو، ہمیں بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جہاں پہ صحابیوں نے صلاح دی رسول اللہ کو تو اوپر سے آیتیں آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا ہے کہ 3 چیزیں اللہ نے میرے سے اگری کی، پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے اللہ سے اگری کی، جو انہوں نے حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ کو پھر اللہ میں کو یاد ہے، ہاں عمر کہہ رہا ہے، برقع والی آیت، قبلہ بدلنے والی آیت، اور تیسری کون سی آیت تھی کہ ہاں آپ کی بیویوں سے بہتر بیویاں ہم لا سکتے ہیں، بالکل ورڈ بائی ورڈ عربی میں وہی آیت اتری۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اب میں اپنے لوگوں کے سامنے جو میں اب الحاد کی بات کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ وہ جی کتنی، بھائی ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہم نے بھی جان خطرے میں ڈالی بھی اپنی، ہم بھی، لیکن اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشہور ہونے کا شوق ہے، لیگیسی چھوڑنے کا شوق ہے، انفلوئنس، کلاؤٹ جس کو کہتے ہیں، کلاؤٹ چیسنگ، کلاؤٹ لینے کا شوق ہے، یعنی اپنا اثر و رسوخ لینے کا شوق ہے کہ میری ججے ہو دنیا میں، اور میں اس سے انکار نہیں کروں گا، اس کا اپنا ہی مزہ، اس کا واقعی اپنا مزہ، کہ جو آپ کو جب لوگ سنتے ہیں اور آپ سے اگری کرتے ہیں، پھر آپ کو خط لکھتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہاں ہماری زندگی، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور جو باتیں آپ نے کہیں کہ رسول اللہ کتنی نمازیں وغیرہ کرتے تھے، اب ہمیں نہیں، ہم تو حدیثوں کے بارے میں کہتے ہی ہیں، حدیثیں لکھی گئی ہیں بہت عرصے بعد، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اس کو ہم لیتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ۔ ہم ان باتوں کو تو ہم ان کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو یہ باتیں آپ خود جن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر ہمیں اس میں اگر کوئی ایسا خاص ایویڈنس نہیں ملتا کہ جہاں پہ حدیث ایسی ہو کہ میں بلکہ آپ کو دیتا ہوں، بلکہ ایسی حدیثیں ہیں، بلکہ رسول اللہ نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ وہ آپ کو پتا ہوگا ایک حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے شاہد افریدی یا بہت سارے مسلمان عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے، کہ اگر عورت سے نامحرم عورت سے ہاتھ ملاؤ گے تو قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں سے میخیں گزاری جائیں گی۔ یہ سنی بھی آپ نے حدیث؟ نہیں، میں نے نہیں سنی۔ لیکن آپ کو یہ تو پتا نا شاہد افریدی وغیرہ نے ہاتھ نہیں ملایا کبھی عورت سے، اور بہت سارے لوگ ہاتھ نہیں ملاتے۔ نامحرم کو ہاتھ پٹھانوں کی لگانا تو علیحدہ ہی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نہیں، ان کی لیکن تو علیحدہ ہی ایک سینس ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، کیا ہاتھوں سے میخیں گزاری جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ تو اور جو نامحرم کی تو بات سنی ہے، ٹھیک ہے، نامحرم سے نہ کریں، لیکن اس طرح کی میں نے حدیث نہیں سنی ہے۔ لیکن ہاں پٹھان جو ہے وہ تو ویسی نہیں پردگی کے بارے میں نامحرم بہت زیادہ چلے نا، اسلام بس کرتے ہیں۔ یہاں پہ رکھے نا، نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا۔ یہ حدیث چیک کریں، سنن ابن ماجہ کی 2875ویں حدیث ہے، The hand of the messenger of Allah never touched the hand of any woman, rather he accept the pledge in words only۔ اور رسول اللہ بھی کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جب وہ بیعت بھی لیتے تھے تو وہ الفاظ میں ہی بیعت لیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا حوالہ ایک اور ہے صحیح مسلم میں 1866۔ تو اب آپ اس بات کو مانتے ہیں نا رسول اللہ نے کبھی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی جی، ہو سکتا ہے، بالکل۔ اور اگر ہاتھ لگایا ہوگا تو وہ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا
وہ اس زمرے میں آئے گا کہ ڈنڈی مار دی کہیں پہ اگر ہاتھ سر لگایا وہ ہو. دیکھیں نا، روزہ رکھنا اتنی سخت گرمی کے نہیں نہیں، اندر، میں وہ آپ سے بھی عرب کی دیکھیں ڈیزرٹ میں اس دیکھیں طرح، دیکھیں کوئی کسی نے پکڑا نہیں آج تک، ان کی بیویوں نے نہیں پکڑا، کسی نے تو دیکھا چلیں ہوتا آپ نا کہ روزے کہیں نہ پہ کہیں روزے، ہر ایک وہ چلیں آپ اسٹرگل ہے بہت بڑی، رمضان کا روزہ نہیں تو آپ ہمیں بھی دیکھیں نا. نہیں، مجھے بھی بڑے ایک طریقے سے بہیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری اب پبلک میں سٹینڈنگ ہے. میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا جیسے میں پہلے کر سکتا تھا. مجھے بھی بڑے کوئی لڑکی اگر کوئی میسج بھیجے تو میں اس کو فٹ کر کے ہے بیبی ہاؤ آر یو نہیں کہہ سکتا. اب مجھے بھی پتا ہے کہ اس کا اگر پکڑا جاؤں گا تو بڑی بےزتی ہوگی. تو رسول اللہ کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے جو اسپیسیفکلی مجھ سے سوال پوچھا کہ کبھی ڈنڈی نہیں ماری، روزے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈنڈیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. صرف روزہ اور وہی رکھنا تو ڈنڈی نہیں ہے نا. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد رسول اللہ نے کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا تو کیا وہ ڈنڈی کے زمرے میں آئے گا؟ سر وہ تو لونڈیاں تو پھر ساری نام محرم ہی نہیں تھی نہیں، نا، وہ لونڈی کون نہیں سی نہیں محرم نہیں، تھی، لونڈی بھی وہ نہیں تو نہیں، پکڑ لونڈی لاؤ بھی نہیں. چلے جائیں تو آزاد ادھر. نہیں نہیں، لونڈی بھی نہیں سر، لونڈی بھی نہیں. چلیں یہ بھی ڈسکاؤنٹ دے دیا آپ کو، لونڈی بھی نہیں، آزاد عورت نامحرم کس کو نہیں لگایا لگایا آپ ہوگا. بتائیں، کوئی ہے حدیث؟ میں کس کو آپ سے لگایا پوچھ آپ رہا بتائیں نا ہوں، آپ. میں بتا مجھے دیتا تو ہوں، میں آپ نہیں، سے میں نے پوچھ تو رہا ہوں، نہیں پڑھا. میں آپ سے چلو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا تو آپ بتا دیں مجھے نا، آپ نے پڑھا تو مجھے بتا دیں وہ. میں آپ کو دکھانے ہی لگا ہوں، لیکن میں پہلے اصول تو واضح کر لوں نا. اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ رسول اللہ نے کسی کو ہاتھ لگایا تو آپ اس کو ڈنڈی مارنے کے زمرے میں کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ڈنڈی مار گئے رسول اللہ. سر ایسی باتیں مسلم بکس میں تو نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے. ہو بھی سکتا ہے، میں دیکھیں کوئی سائڈ نہیں لے رہا، میں بھی ریشنل ہوں تو صحیح آپ سے چیزوں کو سوال بولنا میں پوچھ سمجھتی رہا ہوں. ہوں کہ کیا ڈنڈی مارنا آپ کو چھوڑ دیں، میرے پاس ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو. آپ لوگ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ اگر یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا نامحرم کو. آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اب تو لگایا پھر ہو. بھی کوئی دم وغیرہ کرنے کے لیے، کوئی جیسے کوئی دم کر دے، کوئی بیمار آ جاتا ہے، کوئی جیسے ابھی بھی چلتا ہے اس طرح کا سسٹم ہو، ان کا بھی وہاں پہ کسی کو اس طرح سے ہاتھ لگایا ہو، اسی سینس کے اندر، عزت کے سینس کے اندر لگایا ہو، کسی غلط نظر سے نہ لگایا ہو، وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. ایسے تو تو اسٹیٹ میں پھر نہیں نا ہم کہہ سکتے کہ کوئی نہیں چلتے تو کسی پھر عورت ہم کو ہاتھ لگا دے گا. وہ ایک نہیں تو پھر ہم سینیریو دیکھا جائے گا نا کہ کس نہیں سینیریو تو میں انہوں نے بیعت ہاتھ لینے لگایا. میں نہیں تو پھر بیعت لینے میں بھی کون سی کوئی گندی بات ہے. یہ جب بیعت لینے پہ رسول اللہ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا کہ بیعت بھی نہیں لیتے تھے. جب کوئی اسلام آ کے قبول کرتا تھا تو صرف الفاظ لیتے تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں، یہ اس کا مطلب ہے کسی بھی، یہ اچھا کام ہے، ایک عورت اسلام قبول کر رہی ہے، مرد کرتا تھا تو اس سے ہاتھ ملایا جاتا تھا، عورت سے ہاتھ تب بھی نہیں ملایا جب وہ اسلام قبول کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کسی بھی صورت میں رسول اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ ملا بھی نہیں سکتے. ہاتھ نہ ملانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے سلفیوں میں اور جو اسلام کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. میں آپ سے پھر سوال پوچھ رہا ہوں، کیا سر مجھے آپ دکھا ایسے دینا، وہ دکھا دے نہیں، کہاں آپ کون سی حدیث جواب میں ہی نہیں لکھا دے ہے. رہے، پھر میں مجھے دکھانے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ نے ڈنڈی مار جانی ہے. آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے، پھر رہنے دیں، سر پھر میں رہنے آپ کو دیتے ہیں. جواب کیا دوں جواب؟ دیکھیں نا، میں تو اس ٹائم میں نہیں تھا، مجھے اگر آپ کو پروف دکھا دیں گے حدیث کی شکل کے اندر تو میں مان جاؤں گا، ٹھیک ہے. اگر آپ اچھا تو ایسے یعنی آپ الزام کو میں لگائیں اگر گے دکھا دوں تو، اچھا میں آپ کو دکھا دوں گا تو پھر آپ مان جائیں گے کہ رسول اللہ نے ڈنڈی ماری ہے؟ وہ کس سینیریو میں لگایا وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نہیں، تھا سسٹم. سناریو کو یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اندر کسی بھی اسلام قبول کرنے کے سناریو میں بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سر وہ پھر آپ مجھے بتائیں نا کیا تھا، کس وجہ سے لگایا نہیں، تھا، یہ آپ آپ بتا بھی نہیں نہیں، رہے. آپ مانتے ہی نہیں، نہیں آپ مانتے ہی نہیں. پھر یہی مسلمانوں والی دو نمبری آ جاتی. اتنا کمزور ہے آپ کا ایمان. بھائی لاجک کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ بھائی کسی بھی صورت میں یہ حدیث بتا رہی ہے، حضرت عائشہ بتا رہی ہے رسول اللہ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، ایون کہ جب وہ اسلام قبول کرتی تھی، یعنی اچھے کام کے لیے، تب بھی نہیں ہاتھ لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صورت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے رسول اللہ. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی صورت میں لگایا ہو تو کیا وہ ڈنڈی مارنے کے زمرے میں آتا ہے؟ سر دیکھیں یہ والی ڈنڈی کی بات اور ہے، میں آپ کو ایک اسٹرگل چھوڑ ڈنڈی دے، کہہ پھر رہا ہوں. جیسے میں نے اب نہیں رمضان دکھا میں رہا. میں روزے پھر ہو گیا، نمازیں ہو گئی، سر وہ ان چیزوں کی بات ہے. یہ ہو سکتا ہے نہیں میں کچھ شور نہیں ہوں. نہیں میں وہ نہیں بات کروں گا آپ سے کہ جی لوگوں کو لگا دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے اور خود آرام سے بیٹھے ہیں، ایسی تو بات ہو نا نہیں تو نہیں، پھر تو ایسے نہیں سمجھ نہ آتی ہوتا. ہے. نہیں ایسے نہیں نہ ہوتا، ایسے ہوتا نہیں ہے نا. میں بھی لوگوں کو اب اس چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی بات سے نہ مکس اپ کریں، اس میں تھوڑا سا نہیں کمپیریزن رکھیں نہیں نا نہیں آپ. نہیں نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو کیپنگ اپ ود، آپ کو کیا پریزیڈنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے کبھی بےچارے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتے. ان کو یہ کرنا پڑتا ہے دنیا کے لیے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کام کرنا پڑتے ہیں، دکھاوے کے لیے بڑی چیزیں کرنی پڑتی ہیں.
لوگ چرچ جاتے ہیں دکھاوے کے لیے, لوگ حج کرنے جاتے ہیں ہر سال, زرداری جو ہے بکرے دیتا ہے قربانی کے, دکھاوے کے لیے بڑی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, سارے کام کرنے پڑتے ہیں دنیا کے لیے. اس میں کوئی خاص بات نہیں. میں نے آپ کو ڈنڈی مارنے کا جو آپ نے سوال پوچھا تھا, میں نے آپ کو ڈنڈی مارنے کی ایک ایگزامپل دکھانی تھی, لیکن آپ اس کو مان ہی نہیں رہے. تو وہ بہت مائنر سی ایگزامپل دے رہے ہیں, مجھے بڑی ایگزامپل دے نا, یہ تو چھوٹی سی ایگزامپل آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں بڑی یہ بھی ایگزامپل دے تو میں مان ڈنڈی تو ڈنڈی ہے, ڈنڈی تو ڈنڈی نہیں. ہے, ڈنڈی میں ڈنڈی فرق تو ہوتا ہے, ڈنڈی ہے. ڈنڈی میں فرق ہوتا ہے. آپ مجھے کوئی ڈنڈا چلے والا نہیں, آپ یہ ایسا کہہ رہے دکھائے کہ رسول جو اللہ مجھے نے ڈنڈا نہیں مارا لیکن ڈنڈی مار دی, ڈنڈی رسول اللہ کو جائز ہے, ڈنڈا نہیں جائز, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ دکھائیں نا, مجھے بتائیں نا, میں مان نہیں, میں سکتا نے ہوں. اب آپ کو بتائیں دکھانا ہی حدیث نہیں, حدیث آپ نے ماننا ہی نہیں, تو فائدہ کیا دکھانے کا. میں پھر اچھا میں یہ پھر قربانی کا بکرا یہ کسی تو اور, یہ میں کسی اور چیز کے لیے رکھوں گا, کیونکہ اس کال میں آپ کو رکھوں گا, میں اس کا ٹائٹل ہی یہ رکھوں گا, مسلمان چیلنج دے کے بھاگ گیا. آپ نے مانا ہی نہیں اس بات کو, کیوں آپ لوگ اتنا گھبراتے ہیں اس بات سے؟ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, آپ کوئی اور بہانہ مار دیں آپ کے, اچھا سر, اگر لیکن انہوں کم نے سے کم کبھی کسی ہاتھ سے لگایا ہوگا تو انہوں نے کسی غلط نیت سے لگایا ہوگا ہاتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط نظر سے ہاتھ لگایا ہوگا؟ یہ تو نہیں, یہ تو وقت بتائے گا نا, یہ تو نہیں ہے, یہ تو باجی ڈر گئی والا حساب ہوا کہ میں نے ہاتھ لگا سر لیا, ہو باجی سکتا ہے وہ کہ عورتیں ان کی شور میں. بیویاں بیٹھی ہوئی ہوں, ادھر ان کی بیگمیں بیٹھی ہوئی ہوں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں اور ایسا پتہ نہیں نہیں کیا ہوا, نہیں سینیریو ایسا نہیں ہوگا, ہوا, پھر نہیں مارتا ایسا نہیں رہے گا. ہوا, آپ مجھے بتائیں کہ جی انہوں نے کوئی اکیلے ایسا نہیں کمرے ہوا, میں بلا کے خلوت میں بلا کے ہاتھ لگایا ہے تو پھر تو چلو ایسا نہیں سمجھ ہوا, آتی ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے. نہیں ایسے ایسا نہیں, نہیں اگر ہوا. ایک گیدرنگ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, اس کا سینیریو کیا تھا, وہ چیزیں ساری جسٹیفائی کرنی پڑیں گی نا. سناریو جو ہے نا, دیکھیں سناریو جو ہے نا, سناریو تو پھر بھی بنایا جا سکتا ہے. وہی میں نے بات ہوگی نا, لڑکی نے شور مچا دیا تو باجی ڈر گئی, لڑکی نے مسکرا دی تو لڑکی پھنس گئی. لوگ, میں آپ سے بتا رہا ہوں اصولوں کے اوپر قائم رہنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو سیٹیاں نہ مارو. میں نے اگر سیٹی مار دی اور کل کو کوئی مجھے, میں یہ کہوں جی او جی میں نے تو سیٹی اس کو الرٹ کرنے کے لیے ماری تھی, تو یہ پوائنٹ میرے اوپر آئے گا کہ بھائی آپ نے سیٹی کیوں ماری, آپ نے آواز کیوں نہیں ماری, آپ نے سیٹی کیوں ماری, اور سیٹی بھی ایک ایسے انداز سے کیوں ماری, وولف وسل جو ہوتی ہے. میں کہوں جی وہ ادھر سے ٹرک آ رہا تھا, میں نے اس کو الرٹ کرنے کے لیے کی, اور اگر نہیں ہوا تو میں اچھا کہوں یہ جی ہاں بات کیا ہوا, نبوت سے پہلے کی ہے کہ نبوت سے بات کی ہے, یہ بتائیں نبوت سے بات پہلے کی ہے, کی ہے نہیں نبوت سے؟ نبوت سے بات کی بات ہے, نبوت سے بات کی بات ہے. چلیں آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا اس کا مطلب. میں آپ کو کروں گا نہیں, جب آپ بہانے مارنے لگ گئے آپ کہیں گے ہاں پہ. دیکھیں میں بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا سینیریو تھا, کن لوگوں کے سامنے تھا, خلوت میں تھا یا سب کے سامنے تھا, اور کیا چیز تھی وہ مجھے بتائیں نہیں, تو سمجھ سناریو کوئی آتی ہے. بھی پھر بات الاؤ تو نہیں ہے, سناریو کوئی بھی الاؤ نہیں ہے, کسی بھی سناریو میں الاؤ نہیں ہے عورت کو ہاتھ لگانا. کیونکہ اب ہم جب لوگ ہاتھ ملانے کے لیے کہتے ہیں, ساری دنیا مسلمان جو اتنے سلفیات جو پٹھانوں کے اوپر ڈال دیا نا, باقی کے مسلمان بھی, پٹھانوں میں نہیں, باقی کے عربی بھی نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے, اسی وجہ سے نہیں ہاتھ ملاتے کہ کسی بھی انہوں نے کیا, جب ہاتھ کوئی گوری بڈھی گوری آپ سے تمیز کس کے لیے ہاتھ ملا رہی ہوتی, مین آف دا میچ ایوارڈ دینے کے لیے, تو کیا وہ کیا ٹھڑک جھاڑ رہی ہوتی ہے, یا آپ نے اس نے آپ سے ٹھڑک جھڑوانا ہوتا؟ سیناریو ایسے نہیں بنتا, اصول جو ہوتے ہیں وہ اصول بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے موڑ لیا تو نہیں جی میری نیت یہ تھی تو میرا, سر یہ آپ نے بھی تو ہو اصول بنایا سکتا تو ہے کہ اصول ہوتا ہے. آپ اب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ ایز اے بیٹی انہوں نے اپنے ان کو نہیں ایز چھوا اے ہو, بیٹی یا بھی نہیں ایز اے تھا, بہن چھوا ہو, ایز اے بیٹی یا نہیں تھا, کوئی نہیں چیز ہو ایز اے سکتی ہے بیٹی نا. نہیں تھا, آپ کسی نظریے پہ نہ لے کے جائیں, غلط نظریے سے, جو کیا پتا نہیں کس ایز اے وجہ سے بیٹی آپ تھا. نے ہاتھ لگایا ہو. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باجی ڈر گئی والا حساب ہے, لٹرلی باجی ڈر گئی والا حساب ہے. چلیں اگلی دفعہ کوئی بات کرے گا تو اس کے ساتھ یہ مشورہ رکھیں گے. چلیں بہت شکریہ آنے کا, پھر تھینک یو. چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ حدیث ہے جی جس کا میں حوالہ دے رہا, الطبرانی الکبیر 486, شیخ البانی نے اس کو صحیح الجمی کہا ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, for one of you to be stabbed in the head with an iron needle is better for him than that he touch a woman who is not permissible for him. یعنی ہاتھ لگانے سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے تمہارے دماغ میں, کھوپڑی میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے, یعنی کہ کسی بھی عورت کو حلال نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.